بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے اور ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ انسان کو برباد کرنے والی چند غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، اپنے گھر کے راز دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں، ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ جوان دکھائی دینا چاہتے ہو اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دل کے مریض کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، یہ کولیسٹرول کو توازن میں رکھتا ہے۔ ناظرین، تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کی پلکیں لمبی ہوں وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کرو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردوں کی سب بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ صفوان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ ناظرین، گاجر کا رنگ چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلغم کی شکایت رہتی ہو یا سانس پھول جاتا ہو تو کالی مرچ کھایا کرو۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو، جبڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ کھانوں میں ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ کھانے کے بعد انگور کا استعمال کریں۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے یا پانی پھل کھایا کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں ورنہ مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزیوں اور پھلوں کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ قوت باء کی کمی والے افراد کبھی دھنیے کا استعمال نہ کریں۔
نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ ناظرین، صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کو اسے ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرتے اور جھڑنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں گا یا اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ ناظرین، اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے دور رہو گے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینا آنکھوں کی چمک برقرار رکھنے اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ روزانہ صرف 20 منٹ واک کرنے سے بدن کی جلد نہیں لٹکے گی اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ لیموں کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کر لیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار لیموں کا رس پینے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب سے قبل پانی پئیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلم ہوگی وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلوں کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ ناظرین، زبان پر چھالے، معدے کی جلن اور پوشیدہ امراض میں کیلا کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ استغفار با کثرت پڑھنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا کا پرابلم ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو، اس سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہے گی اور قوت با میں بھی اضافہ ہوگا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسی جراثیم ہوتے ہیں
جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ دائمی کھانسی لگنے کا بڑا سبب سگریٹ نوشی بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 20 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ ناخن کاٹنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک بھی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹی رک جاتی ہے۔ صحت کو تباہ کرنے والی 9 عادتیں: زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، پینے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ دیر ٹھنڈ میں رہنا، سوتے وقت سر یا آنکھوں پر کپڑا باندھنا، روز کچھ منٹ پیدل نہ چلنے کی عادت، بلا وجہ زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، زیادہ دیر کمر کو جھکا کر بیٹھے رہنا۔ ناظرین، رات کو دانت ٹھیک سے صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا۔ ناظرین، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائے وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے آنکھوں کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا اور کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگاؤ۔ جابر بن حیان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو بلا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کر دیتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان نظر آتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا شہد کھا لیں، آپ کی انرجی بڑھائے گا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں، نظر تیز کرنی ہے تو گاجر کھائیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ مقدر میں جو کچھ ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لو۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچیں چبایا کرو۔ روزانہ 1 چمچ اجوائن پانی میں بھگو کر پینے سے موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں ہریڑ کا مربع کھایا کریں۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور صحت مند زندگی گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم وہاں محبت ختم۔ صبح نہار میں 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور،
صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول، نہارموں میں مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم، کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ کپڑے دھونے والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار پیٹ انار کھا لیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سیاہ بوٹ کی پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں میں خوب چمک آ جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ صالح عمل لکھتے جاؤ جو وہ پہلے حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ اگر وہ اسے شفا بخش دے تو وہ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ ناظرین، زیادہ مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہے تو اس پر کیلے کے چھلکے مسل دو۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، ان کو گنے کا رس پلاؤ۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور ارکے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بدن میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ جن کو سوکھی خارش ہو، دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں ان کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔